الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے حضرات پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، مشائخ، اساتذہ، حفاظ، قراء، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے اس بزم نور کو سجایا گیا ہے۔ اللہ کوشش کرنے والوں کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو جذبوں کا وضو، نیتوں اور ارادوں کا اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کی زندگی بیان فرمائی اور فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے بندے جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اگر کوئی ان کی ملامت کرے، کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتے۔ ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اور رب جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے۔ مسلمان اور مسلمان کا مقصد یہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے، مسلسل کوشش میں رہنا، اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی، معاشی ترقی کے لیے بھی، دینی عروج کے لیے بھی، اسلامی اقدار کے لیے مسلسل کوشش میں رہنا، مسلسل دوسروں کو لے کے چلنے کے لیے، دوسروں کو پیغام حق دینے کے لیے، کفر کو پیغام دین دینے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا، یہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف سے مقصد دیا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لیکن یاد رکھنا تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے لوگوں کو معروف کا حکم دینا ہے اور منکرات سے منع کرنا ہے۔ مقصود اگر زندگی میں کچھ ہو پھر زندگی صحیح گزرتی ہے۔ بے مقصد جب یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں تو آہستہ آہستہ پریشان رہنے لگ جاتے ہیں۔ مقاصد کیا تھے؟ مقصد یہ تھا کہ میں نے 2-4 کروڑ روپیہ زندگی میں جمع کرنا ہے، تو ہو گیا جمع، اب کیا کرے؟ اب پریشان رہنے لگ گیا، اب کہتا ہے پتہ نہیں سارا کچھ ہے، میرا دل ہی نہیں لگتا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ میں نے بہت اچھی بلڈنگ بنانی ہے، بہترین مکان بنانا ہے، تو بن گیا مکان، اب بھائی یہ چھوٹے مقاصد تھے۔ میں نے ملک سے باہر جانا ہے، جا کے سیٹ ہونا ہے، تو ہو گیا سیٹ۔ اب مقاصد جب تک بڑا نہیں ہوتا، مسلمان مقصد حیات کو جب تک پہنچتا نہیں اور جب تک وہ صحیح ڈائریکشن پر چڑھتا نہیں، اتنی دیر وہ پریشان ہے۔ وہ ٹامک ٹونیاں ضرور مارتا ہے، وہ والی بیماریاں ڈھونڈ کے لے آتا ہے جو دراصل اس کی بیماریاں ہیں ہی نہیں۔ وہ ڈھونڈتا چونکہ ان چیزوں کو ہے، پھر علاج بھی انہی کا کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی با مقصد بنائیں۔ مقصد کیا ہو؟ نیری روٹی کمانا مقصد نہ ہو، روٹی کمائیں بھی اور لوگوں کو کھلائیں بھی۔ آپ اگر اس لیے مال بڑھائیں گے کہ میں مالدار ہو جاؤں تو یہ تو محمود نہیں، یہ پیارا نہیں آپ کا یہ نظریہ۔ لیکن اگر مال اس لیے کمائیں کہ یا اللہ پیسے دینا،
پر مجھے طریقہ بھی حضرت عثمان غنی والا دینا، مجھے سلیقہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف والا دینا۔ آپ اگر مقاصد کے تحت زندگی گزاریں گے تو بے چین نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس زندگیوں کو دیکھیں تو کوئی مقصد تھا، کچھ پیچھے چھا جس کے لیے وہ جد و جہد کر رہے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک بات کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا کا شمار بظاہر ابھی بچوں میں ہوتا تھا جب کلمہ پڑھا، اور جب ساری برادری اکٹھی تھی اور حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، کون کون میرے ساتھ دین کی مدد کرے گا، کون مشکل وقت میں حفاظت کرے گا، تو سب چپ رہے۔ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں محافظ بھی بنوں گا اور دین کا مددگار بھی بنوں گا۔ اب ایک مقصد بنا لیا ہے کہ میں نے تلوار لینی ہے، میں نے دین کی حفاظت کرنی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ ایک مقصد تو ہے نا یار، ایک پروگرام بنا لیا ہے۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے۔ ایک موقع ایسا آیا جہاں میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم مدینے میں میرے پیچھے رہو، بچے ہیں، عورتیں ہیں، نگہبانی ہے، اور میں اس لیے اسی طرح تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ایک موقع پر صرف چھوڑ کے گئے، جہاد پہ ساتھ نہیں لے کے گئے، تو حضرت علی رونے لگے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ بچہ ہمارا بھی روتا ہے پر وہ کہتا ہے میں نے سیر کے لیے جانا ہے۔ مقصود کچھ اور بنا لیا ہے نا۔ پیسے ہمارے بچے بھی مانگتے ہیں پر وہ کہتے ہیں کہ ٹور جا رہا ہے، میں نے ساتھ جانا ہے۔ ہمیں بھی رونا آتا ہے کئی دفعہ، لیکن وہ جو پارٹی ہم نے قابو کرنی تھی وہ کوئی اور کر کے لے گیا۔ یہ تو گاہک میرا تھا، یہ دائیں بائیں کیسے نکل گیا۔ رونا تک آ جاتا ہے، ان کا بھی رونا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت ہارون کو جناب موسیٰ کلیم چھوڑ کے گئے تھے۔ بھائی ایک مقصود تھا کہ میں نے میدان میں رہنا ہے، ایک ارادہ کیا تھا، ایک پروگرام بنایا تھا، پھر ساری زندگی وہ میدان میں رہے۔ ان کو جب خنجر لگا نا کوفے کی جامع مسجد کے قریب، تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہائے کرتا ہے، بیٹے کو آواز دیتا ہے، نصیحتیں لکھواتا ہے، لیکن مولا علی کو خنجر لگا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، لو بھائی لوگو رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایک مقصود بنایا تھا نا، آج میں اس مقصود تک پہنچ گیا ہوں۔ یار کوئی مقصد تو ہو۔ لو سنو بات، بخاری میں موجود ہے، ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی۔ مشکل کام ہے؟ چلیں آپ بتائیں مجھے، مسجد کے اندر جھاڑو دینا آسان ہے کہ مسجد کا صدر بننا آسان ہے؟ نہیں، صدر بننا ہی سوکھا دے، اس لیے کہ صدر بن کے کرنا کچھ نہیں، نہ آرڈر ہی جاری کرنا ہے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ اس لیے اچھا زیادہ اجر والا کام تو یہ نا کہ اللہ کا گھر صاف کیا جائے۔ میں نے تو علماء سے کئی جگہ کہا ہے کہ اس عہدے کا نا آپ کوئی نام بدل دیں، اس سیٹ کا نگران کر دیں، سرپرست کر دیں، کیونکہ جب صدر آپ کہہ دیتے ہیں نا تو صدر پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، اور صدر اگر با اختیار ہو تو پہلا کام اسمبلیاں توڑنے کا کرتا ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی مقصد تو ہے نا یار، یعنی جمعے والے دن میں نے جھاڑو دینا ہے، کوئی مقصد تو ہے۔ میں نے یار اللہ کا گھر سمجھ کے، کمیٹی کی مسجد سمجھ کے نہیں، محلے کی مسجد سمجھ کے نہیں، رب کا گھر سمجھ کے میں نے یار وہ واش روم صاف کرنے ہیں جن کے اندر لوگ گزرتے ہیں، اور نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے لوگ وضو سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں۔ ایک مقصود ہے، ایک ارادہ کر لیا ہے، کوئی پروگرام تو ہو، ایسے محمل فضول وقت گزرتا جائے۔ یعنی ہمارے ہاں نا کچھ لوگ کہتے ہیں میں بور بڑا ہوتا ہوں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو ان سے پوچھنا کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں آپ نے ٹائم کو بالکل فضول سمجھ لیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ زندگی کے لمحات اتنے فارغ ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں۔ دو نعمتیں کا حضور نے، نعمتان
دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑ گئے، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارے پاس نعمت یا رسول اللہ کون سی؟ حضور نے فرمایا ایک صحت اور ایک فرصت، ایک صحت اور ایک فرصت۔ اللہ نے فارغ وقت دیا تھا کہ بہت سارے قرآن پاک پڑھ سکتا تھا، درود پاک پڑھ سکتا تھا، تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، فلانے کی باتیں کرتے وقت وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی کیا کرو، گزر گیا، کوئی ٹھنڈے علاقے کی بات سیر میں سچی گزر کیا گیا، کرو، جو بچا تھا وہ بات صاف ستھری کیا کرو، بیت گئے یا اللہ اوقات اس کا ہمارے، فائدہ کوئی تیری مقصود بارگاہ ہے میرے کرم سے عزیز، کیا ملے مسجد گا؟ میں جھاڑو فرمایا دیتی ہے یصلح لکم خاتون، اعمالکم، میں بیمار تمہارے لیے تمہارے اعمال لیکن سوار مقصد دوں گا، زندگی گزار رہی تھی نا، تمہاری اس اصلاح ہو نے جائے کسی نہ گی، کسی تم سمر طریقے سے جاؤ، اپنے آپ کو مدینے والے محبوب کے تمہارے دین سے لیے جوڑ تمہارے لیا۔ اعمال سوار دیے جھاڑو جائیں گے، دیتی تھی یہ مسجد فائدہ میں، بیمار دنیا ہو کا گئی، ہے۔ قربان جائیں سچ بولنے رسول والے کو کائنات، صحیح بات کرنے یعنی والے اللہ کے کی اللہ رحمت اعمال کاملہ، سوار دے گا، یہ اس کا حضور دنیا خود کا چل فائدہ کے ہے، اور تیمارداری آخرت کرنے میں کیا تشریف ملے لے گا؟ گئے۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے اور فرمایا گناہوں اگر کو یہ معاف انتقال فرما کر دے گیا گا، تو مجھے خبر ضرور کرنا۔ اللہ تمہارے گناہوں کو صحابہ فرماتے ہیں رات معاف کا کر وقت دے گا، تھا، وَمَن يُطِعِ ٹھنڈ کا اللَّهَ موسم تھا، وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا اور حکم عَظِيمًا، بھی اور یہ جو تھا کہ اللہ جب اور کوئی اس کے انتقال رسول کر کی گئے تو فرما جلدی برداری تدفین کرے کر دو۔ تو تحقیق ہم یہ نے حضور بہت کو بڑی تکلیف دینا کامیابی۔ مناسب نہ سمجھا، غسل کفن سچ کا بولنا، بندوبست ہوا، جنازہ سیدھی پڑا، بات دفن کرنا، کر دیا، اپنے اس نے الفاظ کچھ کیا ہے، اور اپنی گفتگو اس نے کو نا دین ہمیشہ کے صاف ساتھ کچھ ستھرا تعلق رکھنا، بنایا ہے۔ یہ اللہ کی ہمارا رضا امام بھی ہے جھاڑو اور دینے میرے والوں نبی میں پاک لکھ علیہ دے، السلام کی تربیت بھی ہے۔ کوئی تعلق تو اس نے بنایا ہے، اسلام کہیں کسی سچا دین کونے ہے، میں جا کے اس نے رشتہ دین قرآن سے سچی جوڑا ہے۔ کتاب ہے، ہم حضور سچے سید نبی کے عالم علیہ ماننے والے السلام صبح تشریف لائے تو صلی سارا اللہ کچھ جاننے والے علیہ محبوب وسلم۔ پوچھنے لگے ہمارے تم نے محبوب مجھے نے ہمیں بتایا کیوں سچ نہیں؟ کا حکم دیا، یہ فرمایا بھی سچ احساس بولو کے گے نا لیے، یصلح ورنہ لکم وَعَلَّمَكَ اعمالکم، مَا تو لَمْ اللہ تَكُنْ فرماتے ہیں میں تَعْلَمُ۔ تمہارے اعمال کو حضور سید سوار عالم دوں۔ علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں سچائیاں بتایا؟ انسان قربان کو جائیں، مضبوط کرتی ہیں، مر جانے کو جی جھوٹ چاہتا ہے اس ادا پر، انسان ساری کو کائنات کمزور کر جائے دیتا حضور کے روضہ نور ہے، پر۔ اعصابی طور پر بھی، اور نبی پاک نے پوچھا اخلاقی بتایا طور کیوں پر نہیں یا بھی، رسول اللہ، رات سماجی تھی طور تکلیف پر دینا مناسب نہیں سمجھا۔ انسان کے رشتے بھی او بوڑھی ٹوٹتے ہیں اماں جھوٹ تیرے بولنے سے۔ نصیبوں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ سچائی حضور انسان فرمانے کی لگے ذاتی مجھے بتاؤ ضرورت اس کی بھی ہے، قبر کہاں؟ معاشی ضرورت بھی ہے اور اجتماعی میں ضرورت بھی ہے۔ یعنی حضور کسی کی قبر پہ اسلام آ میں گئے، کچھ چیزوں اللہ کی کی ساری گنجائش رحمتیں آ ہے، گئیں، اس کریم پہلو کو محبوب آپ نے علیہ توجہ سے سننا السلام ہے۔ قبر پہ گئے، ویسے یہ تو حکم دوسرا دیا جنازہ گیا ہے کہ جائز سچ نہیں۔ بولو تو ذرا ایک ہی حکمت کے شرط ساتھ میں بولو۔ جائز ہے کہ اگر وارث نے نہیں پڑھا تو دوسرا دنیا میں جنازہ سب سے پڑھا جا سچا سکتا ہے، پیغام دین کی دعوت لیکن دینا حضور ہے، تو خود وارث ہے نا ساری اس کے امت لیے کا۔ حکم دیا ادعو اور الی حضور سبیل اختیار ربک رکھتے ہیں، بالحکمہ، شارع ہیں، حضور قبر دین پہ کی گئے، دعوت دو تو یہی دانائی کے بڑی ساتھ بات دو، تھی کہ حضور اس کی قبر حکمت پہ کے چلے ساتھ۔ گئے۔ یہ لیکن کہا گیا قبر ہے پہ کہ کھڑے سچ ہو کے بولو حضور تو نے فرمایا ذرا دوبارہ حکمت صفحے کے بناؤ ساتھ بھئی، میں بولو، دوبارہ دانائی جنازہ کے ساتھ پڑھاؤں گا، بولو۔ کیونکہ کوئی میری مقصد بات کی تو سمجھ تھا آ نا، رہی ہے یہ آپ مسجد میں حضرات؟ جھاڑو اس دیتی پہلو کو تھی، پہلے پیش آخری نظر ویلے رکھیں کہ میری سچ، آنکھیاں لوگ کہتے ہیں جی میری جی رات طبیعت ہے تکنا جی ہے سچی تیرا، بات کرنے کی، کون سی بات سچی تیرا جس میں تے جھگڑا کچھ بھی ذرا نہیں جلدی ہو جاؤں جائے؟ سجنا، تو پا یہ کوئی جامیں سچ دے نہیں پھیرا، ہے۔ سچ حکمت کے ساتھ آپ بیان کریں گے، سچ پہ آپ کھڑے ہوں گے، آپ سچائی کی جب بات کریں گے تو دانائی کے ساتھ حضور کریں گے۔ تشریف لے آئے، دنیا خود کا سب تشریف سے بڑا لے آئے، سچ ہے اور لا قبر الہ مبارک پر الا کھڑے ہو اللہ۔ کے دوبارہ میرے جنازہ نبی پڑھا۔ پاک صلی اللہ علیہ نوجوانوں، وسلم نے اس سچ بڑا کو وقت ضائع ہو صرف گیا، کھڑے ہو کے تقریروں میں کہہ کے اور کافروں کو زندگی میں لتاڑ جو کے اور سب بلا سے بلا زیادہ کہہ کے چیز بیان ضائع نہیں کی ہے وہ فرمایا، وقت ہے۔ بلکہ اس طرح یاد کی رکھنا، حکمت اپنائی ہے کہ مجھے نبی نہ پاک نے بتانا، یہ کسی سچ دوست لوگوں کو کی نہ روحوں تک بتانا، اتار دیا ہے۔ لیکن اپنے تو آپ سے ضرور سچ سوال آپ کرنا بولیں گے پر کہ کس طرح زندگی میں بولیں گے؟ ہمیں جتنی حکمت کے ناکامیاں ساتھ، ملی ہیں نا، دانائی کے ساتھ۔ اس کی اصل لیکن وجہ جہاں یہ ہے کہ ہم نے وقت ڈٹنے ضائع کی کیا بات آئے گی اور بڑا جب ضائع حکمت کا لوگ ناجائز فائدہ ہم اٹھائیں گے، ایک تو مقصد نہیں وہاں بنا اللہ سکے، حکم دیتا ہے کہ دوسرا ان اپنے الذین وقت کو قالوا صحیح ربنا مینج اللہ نہیں کر ثم سکے۔ استقاموا۔ ہم بڑا کچھ کر سکتے ڈٹنے کی بات ہے تو پھر تو اللہ کا تبارک و نام لے کے تعالیٰ نے ڈٹنا۔ صلاحیت دی تھی، لیکن بہت سارے عام کام جب ہم آپ اپنے سچ ذمہ آگے لیتے تو بیان کریں کر گے تو جاتے، اس کو بڑی حکمت لیکن کے وقت ساتھ، ضائع دانائی کیا۔ کے ساتھ۔ امام بہقی نے حدیث کچھ جگہوں لکھی پہ ہے، میرے رسول خلاف پاک واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے۔ صلی نبی اللہ پاک تعالیٰ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح اس کو دن جوڑنے چڑھتا کے ہے نا، لیے تو تو ایسی بات کر دن لے، اعلان تجھے اس کرتا کی ہے، وہ اجازت دن ہے۔ اعلان کرتا جوڑنے ہے، کے لیے تجھے خلاف کہتا ہے واقعہ میں بات آج آیا کرنے ہوں، کی، آج کے بعد نہیں آؤں گا، مطلب اس کی دلیل یہ ہے کہ دو آج بھائی کے بعد آپس میں نہیں آؤں گا، ناراض ہیں تو کچھ کسی کرنا کی ہے ذمہ تو کر صلح لو، کرانا
کرانا لگا تو بڑے کے پاس گیا تو بڑے نے کہا کہ چھوڑ، تجھے پتہ ہی نہیں چھوٹے نے ظلم کتنے کیے۔ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ کوتاہیاں بیان کرتا ہے۔ اب اس کو یہ کہا گیا کہ یا کہ یہ نہ کہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بڑا ظالم ہے چھوٹا بھائی، بلکہ وہ کہے یار ساری باتیں اپنی جگہ پہ رہی، پر وہ کہہ رہا تھا آخر میرا بھائی کے بغیر گزارا تو نہیں نا۔ تو وہ خلاف واقعہ بات کرے، چھوٹے کے پاس آیا
اور آ کے کہا کہ بڑے سے میں ہو کے آیا ہوں، تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، بڑا تو بڑی دیر سے کھا رہا، کھا ہی سارا بڑا گیا۔ تب یہ بات چھوٹے کو آ کے بتانے کی ضرورت ہے، تو ایسی بات کر تو بظاہر خلاف واقعہ ہو لیکن لوگوں کو جوڑ دے، جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت۔ اب لوگ توڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے چاہیے تھا کہ جوڑتے کہتے تیرا بھائی ہے، میں تو بات نہیں کرنا چاہتا پر ہے پورا ظالم، کیا کرے بھائی، تیرا بھائی ہے، اب رشتے بدلتے نہیں۔ تو میں نے کہا جناب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، آ گئی ہے سمجھ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو لوگ توڑنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک تو یہاں اجازت دی، دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر اگر تمہیں خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی تمہیں جنگی حکمت عملی کے لیے اجازت ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی اسے کس بات کی اجازت ہے؟ مدینے والے پہ درود و سلام بھی بھیج کے چلے گئے۔ چلے مسکرائیں نا آپ، ویسے ہی بتا دیں، بہت ذرا سنجیدہ اس مسئلے، اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی ہنسنے والی بات تھوڑی ہے، اس پہ آپ ویسے ہی بتا دیں۔ لیکن بیوی سے خلاف واقعہ بات کریں، آپ کبھی اس کو منانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں، لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ اس کے سامنے بھی کھول دیں گے کسی موقع اس کا بھی اعتماد ضائع ہو جائے۔ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ قائم ہوتا ہے۔ جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی جھوٹ ہے، سچ بولتا ہی نہیں، تو پھر یہاں بھی معاملہ صحیح نہیں رہے گا۔ تو یہ دو تین مواقع، ایک چوتھی بات ہے اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک ہے ذو معنی لفظ استعمال کرنا حکمت کے تحت، تلوار ہی ہے یہ تمہیں حکمت کے تحت۔ ایک آدمی کے سامنے کھانا آیا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے، بعض لوگ بعض چیزیں کھا کے ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اب سامنے والا کہتا ہے جناب کھانا، تو وہ کہا الحمدللہ جی الحمدللہ، بے شک بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن اب وہ کھانا اگر کھائے گا اس کے لیے تکلیف ہے تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سامنے والے کا دل بھی بچا لے اور اپنی صحت بھی۔ لیکن وہاں بھی ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بلائلر میں نہیں کھاتا، گلی سے نکلے ہوں کوئی پوچھے یہ جو بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں کھاتا، تو آپ صاحب کہیں کہ جناب میرا نخرہ بڑا، میرے لیے چھوٹا گوشت پکائے، بات ختم ہو گئی۔ اب سامنے والے کی گنجائش نہیں تو وہ کیا کرے؟ تو اس پہ آپ، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے نا روز گھر میں، تو گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب ہمت ہوگی پکا کے کھا لیں گے، تو دوسرے کا دل بھی بچ جائے گا اور آپ کا جھوٹ بھی۔ اس کی دلیل نبی کریم کیا مزاج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر مکے سے مدینے لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص ملا، وہ بڑا دشمن تھا اسلام کا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جناب صدیق اکبر کو دیکھا، لیکن وہ حضور کو نہیں جانتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا۔ اب اس نے پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تیسری بات میرے عزیز، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے، تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا، ہاتھی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے والے کو۔ تو عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ، اس کو ہاتھی بنا لیتے تھے۔ کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں آپ کو، پھر آپ سیدھا یہ روڈ، اس کو ہاتھی کہا جاتا تھا۔ مقصود تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہادی، تو میں اپنے نبی کو اس لیے ہادی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئے اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے گی۔ کہتے جب کہا نا یہ کون ہے تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا۔ حضرت صدیق ایک فرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہیں، ان کو ہمیشہ پہلا یہ میرے عادی ہیں، تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک گلے تک اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں، اس طرح کے ہادی ہیں۔ کہتے میں نے کہا ہادی ہیں، تو وہ کہا اچھا 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 تمہارے ہادی ہیں۔ وہ گزر گیا، فرماتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے، قرآن پاک پڑھنا سیکھنا، گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہادی مجھے کہا ہے وہ والا ہادی ہے جو جنت کا رستہ دکھاتا ہے۔ اس طرح کا ذو معنی لفظ استعمال کرنا جائز ہے، لیکن جھوٹ ہمیں بھی کہتے ہیں مولانا اس دفعہ صحیح جھوٹ آپ کی باری ہے، اور ہمارے زمانے کے اندر تو جھوٹ، ایسا لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ بے لذت ہے، کوئی مطلب ہی نہیں۔ میں شروع کر دوں تو میں کہتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو تو بڑے بڑے سیانے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو اب ختم تو کی لوگوں دعا نے نہیں کر گناہوں بیٹھے کے نام بدل لیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اب چغلی کا نام لوگوں نے گپ شپ رکھا ہے، مغفرت فرمائے، آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کریں، محلے کے 4-5 معزز لوگوں کی پگڑیاں جو ضروری کام یہ گپ شپ یاد رکھ لیں، اور جھوٹ کا نام بدل کے ہم نے بہانہ رکھ دیا ہے۔ بیوی کہتی ہے میں نے شوہر سے بہانہ کر دیا، کام کرتا ہوں
بندہ کہتا ہے تو کچھ لوگ بس میں نے بہانہ کر دیا تو بھائی تو صاف کہہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اس کا نام بدل کے بہانہ کیوں رہا؟ اور بلا وجہ کا جھوٹ، بلا وجہ کا دوست بیٹھے یارانہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ 6 کروڑ آیا تو 9 کروڑ نکل گیا تو وہ ابا جی لائے وہ جگہ خرید کے، تو میں نے کہا نہیں ڈیفینس والی نہیں مجھے پسند، میں تو وہ بیریا ٹاؤن والا مکان خریدوں گا۔ تو یہ جھوٹ کس پہ روک ڈال رہے ہیں اور کس کو جھوٹ سنایا جا رہا ہے؟ جس کام کے لیے وہ بھی آگے سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں تیرے تو ابے نے دیکھا، میرے دادے نے بھی 10 کروڑ دیکھا ہوا۔ تو یہ کہانیوں کا مطلب کیا ہے؟ کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں بلا وجہ؟ اور پھر کچھ لوگوں کو ہر وقت بولنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی کیا کرو، اسلامی احکامات بتائیں، بات سچی کیا کرو، کلمہ شہادت کے بات صاف ستھری کیا پر نماز پڑھنا۔ یا اللہ اس کا فائدہ تیری بارگاہ کرم سے کیا ملے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تو فرمایا اگر تو اپنی طرف میں سے تمہارے لیے تمہارے اعمال سوار دوں اس گا، نے کہا اس کے بعد فرمایا سال تمہاری میں 1 اصلاح ہو مہینے کے جائے روزے گی، رکھنا۔ تم سنور جاؤ، عرض کی حضور کچھ نفلی بھی رکھو، تمہارے فرمایا لیے رکھے تو تمہارے بڑا بہتر۔ اعمال سوار پھر دیے فرمایا جائیں حج گے، یہ فرض ہو جائے فائدہ تو پہلی دنیا کا فرصت ہے۔ میں کرنا، حضور کچھ ساتھ نفلی بھی سچ کرو، بولنے فرمایا والے کرے تو کو اچھا ہے۔ صحیح بات پھر فرمایا کرنے والے زکوٰۃ کے دے، اللہ زکوٰۃ۔ اعمال سوار دے گا، یہ اس کا اس نے عرض کی دنیا یا کا رسول فائدہ اللہ ہے، صلی اور اللہ آخرت میں کیا تعالیٰ علیہ ملے گا؟ وسلم کچھ نفلی صدقات فرمایا بھی کرو، وَيَغْفِرْ فرمایا کرے لَكُمْ تو بڑا اچھا ہے۔ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو اس معاف نے یہ فرما باتیں دے سن گا، کے نہ صرف فرائض کی اللہ تعلیم دی، تمہارے فرائض گناہوں کی۔ کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو تحقیق یہ بہت بڑی کامیابی۔ سچ بولنا، سیدھی بات کرنا، اگر وہ آپ کو اپنے غسل کا طریقہ الفاظ بتائے تو لوگ کہتے ہیں اور کہ تو اپنی ان کی شاید گفتگو بات کو ہی نہیں۔ ہمیشہ صاف ستھرا نقطہ رکھنا، بیان کرنے والا وہ جس کی یہ اللہ آواز کی زیادہ رضا بلند ہو بھی رہی ہے اور میرے نبی پاک علیہ آواز السلام کی بلند ہونا تربیت زیادہ بھی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا، دلائل بلند ہونا اسلام ضروری ہوتا ہے۔ سچا دین ہے، آپ کی دلیل کتنی مضبوط قرآن ہے یہ سچی زیادہ کتاب ہے، اہم ہے۔ ہم اللہ سچے کے نبی محبوب کے علیہ ماننے السلام نے والے فرمایا فرض نماز پڑھ، صلی اللہ زکوٰۃ علیہ دے، وسلم۔ رمضان کے ہمارے روزے رکھ، محبوب حج نے کر۔ ہمیں سچ کا حضور حکم سید دیا، عالم صلی اللہ فرمایا علیہ سچ وسلم بولو نے گے یہ نا یصلح ترجیحات لکم بتائی۔ اعمالکم، تو اللہ فرماتے ہیں میں وہ شخص تمہارے پتہ ہے اعمال حضور سے کو کیا کہتا ہے؟ سوار دوں کہتا ہے یا رسول اللہ جو گا۔ میں نے آپ سے سچائیاں سنا ہے نہ کمی کروں گا نہ اضافہ انسان کو کروں گا۔ مضبوط کرتی ہے، گویا وہ جھوٹ مان گیا کہ میں ترجیح دوں گا انسان فرائض کو کمزور کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ اعصابی علیہ طور وسلم نے پر بھی، فرمایا صحابہ کی طرف دیکھ کے، اخلاقی طور پر یہ بھی، جو کہہ رہا ہے سماجی اس پہ طور ڈٹا پر رہا، جو اس انسان نے کے کہا ہے رشتے اگر بھی وہ ٹوٹتے سچ ہیں کیا جھوٹ اس نے بولنے سے۔ تو فرمایا پھر یہ سچائی بندہ کامیاب ہو جائے۔ انسان کی ذاتی ضرورت یہ بھی فلاح ہے، پا جائے۔ معاشی ضرورت بھی ہے اور اجتماعی ضرورت بھی۔ ترجیح ہمیشہ اہم اسلام میں کام کو کچھ دیں۔ چیزوں کی میں جو گنجائش بات کرنے ہے، لگا ہوں میرے علماء اس اس کی پہلو کو آپ نے ذمہ داری توجہ لیں سے گے۔ سننا ہے۔ آپ سے یہ نہیں حکم پوچھا دیا جائے گیا گا ہے کہ آپ نے سچ مزار بولو پہ تو چادر ذرا کتنی حکمت ڈالی کے ہے۔ ساتھ بولو۔ یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ دنیا ماں میں باپ سب کی سے خدمت سچا کی کہ پیغام نہیں کی۔ دین کی دعوت دینا ہے، تو جو ترجیح ہے اس کے لیے حکم دیا مزار پہ ادعو چادر الی ضرور سبیل ڈالیں، منع ربک نہیں۔ بالحکمہ، پر یہ کہ وہاں وقت پہ جانا، دین کی وہاں دعوت ڈیوٹی دو تو ٹھیک کرنا دانائی اور کے اماں ساتھ ابا دو، گھر میں پریشان ہو۔ حکمت کے ساتھ۔ رسول کائنات یہ صلی اللہ کہا علیہ گیا وسلم ہے کی کہ خدمت سچ میں ایک بولو صحابی تو حاضر ہوئے۔ ذرا حکمت کے ساتھ بولو، دانائی کے عرض کیا ساتھ رسول بولو۔ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اس میں پہلو ایک کو مسئلہ پہلے پیش دریافت نظر کرنے آیا رکھیں ہوں۔ میرے کہ دوست کو سچ، پتہ ہمیں کیا ہوا لوگ ہے؟ کہتے ہیں جی میری جی طبیعت ہے جی سچی بات کرنے کی، کون سی ہم بات نے نا سچی جس باہر میں وقت جھگڑا ذرا بہت جلدی زیادہ ہو دیا جائے؟ ہے۔ تو یہ کوئی سچ نہیں ہے۔ اور جو ہمارے سچ گھر کے حکمت اندر کے ہماری ساتھ آپ ذمہ بیان داریاں کریں تھیں، گے، ہمارے سچ بچے، پہ آپ ہماری کھڑے ہوں بیوی، گے، ہمارے بہن آپ سچائی کی جب ان بات کریں ذمہ گے تو داریوں سے دانائی نا ہم کے نے ساتھ جان کریں۔ چھڑائی ہے، الا دنیا کا ماشاءاللہ سب کچھ سے لوگ۔ بڑا سچ ہے لا الہ بچے کو چیٹ الا کیا، اللہ۔ بچہ تنگ کر رہا میرے ہے، نبی لگا پاک دو صلی اللہ گیم علیہ موبائل۔ وسلم نے اس سچ چلو کو ہماری جان چھوٹی، وہ جانے صرف اس کا کھڑے ہو کام کے جانے۔ تقریروں میں کہہ آپ کے اگر اور کافروں کو 10-15 لتاڑ منٹ کے اور بچے کو بلا بلا دیتے، کہہ وہ کے آپ سے بیان نہیں کھیلتا، فرمایا، بلکہ وہ اس طرح مانوس کی ہوتا۔ حکمت اپنائی آپ ہے کہتے کہ ہیں نبی بڑا پاک نے یہ مصروف سچ لوگوں ہوں، کی اور روحوں بھائی تک اتار تو دیا اتنا ہے۔ مصروف تو نہیں تو جتنے سچ مدینے والے آپ محبوب مصروف بولیں گے ہیں، پر کس طرح بولیں گے؟ لیکن حکمت رسول کے ساتھ، پاک کے تو دانائی کے کندھوں پہ امام ساتھ۔ حسن لیکن جہاں چڑھ کے سواری کیا ڈٹنے کرتے کی تھے، بات آئے گی، حضور کی تو جب گود میں حکمت امام کا لوگ حسین ناجائز کھیلا فائدہ کرتے اٹھائیں تھے۔ گے، حضرت ابو وہاں ہریرہ اللہ کہتے ہیں میں حکم نے دیتا دیکھا ہے ہے کہ کہ حضور نے ان کی الذین بازو قالوا تھامے، ربنا انہوں نے اللہ پیر ثم پہلے حضور کے استقاموا۔ مقدس قدموں پہ رکھے، ڈٹنے کی بات ہے تو پھر تو اللہ کا نام لے کے حضور کی ڈٹ جائیں۔ مبارک پنڈلیوں پہ رکھے، پھر لیکن ٹخنوں پہ رکھے، عام پھر پیر جب پہ آپ رکھے، سچ پھر آگے حضور کی بیان زبان کریں گے چوسنی تو شروع اس کر کو دی۔ بڑی حکمت کے ساتھ، تم کیوں دانائی وقت کے نہیں ساتھ۔ دے رہا اپنے بچوں کو؟
کچھ جگہوں پہ کیوں نہیں ہم وقت خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جوڑنے کے لیے تو ایسی بات کر لے تجھے اس کی اجازت ہے، جوڑنے کے لیے تجھے خلاف واقعہ بات کرنے کی بگڑ جاتا ہے۔ مطلب اس کی دلیل یہ ہے کہ دو بھائی آپس میں ناراض ہیں تو کسی نے صلح کرانا لگا تو بڑے کے پاس گیا تو بڑے نے کہا کہ چھوڑ، تجھے پتہ ہی نہیں چھوٹے نے ظلم کتنے کیے۔ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ کوتاہیاں بیان کرتا ہے۔ اب اس کو یہ کہا گیا کہ یا کہ یہ نہ کہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بڑا ظالم ہے چھوٹا بھائی، پوچھ لو بلکہ وہ کہے یار ساری باتیں اپنی جگہ کے ساتھ خیر کرنے، پر وہ کہہ رہا تھا آخر میرا بھائی ہے، ترجیح دیں۔ میرا بھائی کے بغیر گزارا تو نہیں نا۔ تو وہ خلاف واقعہ بات کرے، چھوٹے کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ بڑے سے میں ہو کے آیا ہوں، تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، بڑا تو بڑی دیر سے کھا رہا ہے، کھا ہی سارا بڑا گیا۔ تب یہ بات چھوٹے کو آ کے بتانے کی ضرورت ہے۔ تو ایسی بات کر جو بظاہر خلاف واقعہ ہو لیکن لوگوں کو جوڑ دے، جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت تھی۔ اب لوگ توڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات ہوگی، ظاہر ہے اس کے پاس چاہیے تھا کہ جوڑتے کہتے تیرا بھائی ہے، میں تو بات نہیں کرنا چاہتا پر ہے پورا ظالم، اور میرا نام غزوے میں کیا کرے بھائی، تیرا بھائی ہے، اب رشتے بدلتے نہیں۔ تو میں نے کہا جناب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، آ گئی ہے سمجھ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو لوگ توڑنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک تو یہاں اجازت بن کر اپنی دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر اگر تمہیں خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو جو تو اس کی تمہیں جنگی حکمت عملی کے لیے اجازت ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے، 4 باتیں ہو گئیں، ایک بات آخر میں، اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی اسے بہت ساری چیزوں کس بات کی اجازت ہے؟ لفظ بھی کئی دفعہ تراش لیتے ہیں، چلے مسکرائیں نا آپ، ویسے ہی بتا دے تو وہ ذرا سنجیدہ اس مسئلے، اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی ہنسنے والی بات تھوڑی ہے، اس پہ آپ ویسے ہی بتا دیں۔ لیکن بیوی سے خلاف واقعہ بات کریں آپ، کبھی اس کو منانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں، لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ اس کے سامنے بھی کھول دیں گے کا بیٹا، اس کا بھی اعتماد ضائع ہو کیا جائے، مسئلہ حکم کریں، ابھی تو میں گیا اور میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ قائم ہوتا ہے۔ جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی جھوٹ ہے، سچ بولتا ہی نہیں، تو پھر یہاں بھی معاملہ صحیح نہیں رہے گا۔ تو یہ 2-3 مواقع، ایک چوتھی بات ہے اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک ہے ذو معنی لفظ استعمال کرنا حکمت کے تحت، قرآن پاک میں حکمت کے تحت اپنے صاحبزادے ایک آدمی کے سامنے کھانا آیا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے، بعض لوگ بعض چیزیں کھا کے ان کی طبیعت بگڑ جاتی، ایک نصیحت یہ بھی کی، اب سامنے والا کہتا ہے جناب کھانا، تو وہ کہا الحمدللہ جی الحمدللہ، بے شک بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن اب وہ کھانا اگر کھائے گا اس کے لیے تکلیف ہے تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سامنے والے کا دل بھی بچا لے اور اپنی صحت بھی۔ لیکن وہاں بھی ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بلالر میں نہیں کھاتا، بہو سے کہتی ہے پتر روٹی لانا، یہ جو بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں کھاتا، تو آپ صاحب کہیں کہ جناب میرا نخرہ بڑا، میرے لیے چھوٹا گوشت پکائے، بات ختم ہو گئی، اب سامنے والے کی گنجائش نہیں تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس پہ آپ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے نا روز گھر میں، تو گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب ہمت ہوگی پکا کے کھا لیں گے، تو دوسرے کا دل بھی بچ جائے گا اور آپ کا جھوٹ بھی۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صدیق اکبر مکے سے مدینے لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص ملا، وہ بڑا دشمن تھا اسلام کا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جناب صدیق اکبر کو دیکھا، لیکن وہ حضور کو نہیں جانتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا۔ ابا جی سے اب اس نے پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کیا بتایا؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے، تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا، ہاتھی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے والے کو، تو عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ، اس کو ہاتھی بنا لیتے تھے، کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں آپ کو، پھر آپ سیدھا یہ روڈ، اس کو ہاتھی کہا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہادی، تو میں اپنے نبی کو اس لیے ہادی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئیں گے اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے گی۔ کہتے جب کہا نا یہ کون ہے تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہیں، یہ میرے عادی ہے، تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک گلی تک اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں، اس طرح کے عادی ہیں۔ کہتے میں نے کہا عادی ہے، تو وہ کہا اچھا 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 تمہارے عادی ہیں، وہ گزر گیا۔
फरमाते हैं मैंने हुजूर की तरफ देखा तो महबूब मुस्कुराए। अपने डेरों पर बैठ के चौधरी गोया महबूब समझ गए कि अबू बकर ने जो वाला हादी मुझे कहा है वो वाला हादी है जो जन्नत का रास्ता दिखाता है। तो इस तरह का ज़ूम आना लफ्ज इस्तेमाल करना मेरे भाई शरीयत के अंदर जायज़ है। लेकिन झूठ अंदाज, कुछ लोग कहते हैं जी मैं सरीहन झूठ के सच्चा हूँ, और हमारे जमाने के अंदर तो झूठ, मैंने कहा ये मिसाल ही गलत है। ऐसा लोग झूठ बोलते हैं जो गुनाह है बेलज्जत है, सच मदीने वाले कोई मतलब ही नहीं। अगर आप नाराज ना हो तो बड़े बड़े सियाने लोग झूठ बोलते हैं। अब तो लोगों ने गुनाहों के नाम बदल लिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि अब चुगली का नाम लोगों ने गपशप रखा है। सच ही तो और थोड़ी देर किसने गपशप कह दिया सच करें, कड़वा, महल्ले के 4-5 मुअज़्ज़िज़ लोगों की पगड़ियां उछाले, तुरशुरू ये गपशप है थोड़ा ना लहजे हमारी। और झूठ का नाम बदल के हमने बहाना रख दिया है। बीवी कहती है मैंने शौहर से बहाना कर दिया, वो बेचारी बंदा कहता है तो कुछ लोग बस मैंने बहाना कर दिया तो भाई तू साफ क्या मैंने झूठ बोला है, मजबूर हूं, उसका नाम बदल के बहाना क्यों रहा? और बिला वजह का झूठ, बैठे मशवरा बिला वजह का दोस्त बैठे यराना है, झूठ बोल रहे हैं। वो 6 करोड़ आया तो 9 करोड़ निकल गया, तो वो अब्बा जी लाए वो जगह खरीद के, तो मैंने कहा नहीं डिफेंस वाली नहीं मुझे पसंद, मैं तो वो बैरिया टाउन वाला मकान खरीदूंगा। तो ये झूठ किस किस पे रोब डाल रहे हैं? और जिसको झूठ सुनाया जा रहा है कमाल बात है, आपको वो भी आगे से झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है नहीं तेरे दोते ने देखा, मेरे दादे ने भी 10 करोड़ देखा हुआ। 3000 उसके घर तो में, इन कहानियों का मतलब क्या है? क्यों लोग ऐसा करते बिला वजह? और फिर कुछ लोगों को हर वक्त बोलने की इजाजत है।